اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ کئی ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے مجھے سجیشنز دی ہیں کہ آپ کسی فرقے کے بارے میں مکمل وضاحت کریں کہ یہ پورا فرقہ ٹھیک نہیں ہے۔ مختلف فرقوں کے بارے میں مجھے کہا کہ آپ یہ کائنڈلی اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں، اس کے اوپر اپنی سجیشنز دیں، اس کے اوپر اپنی خیالات کا اظہار کریں۔ بیسکلی میں صوفیزم کو ماننے والا ہوں۔ صوفیزم کا جو عنصر ہے یہ تمام مذاہب کا جو ایسنس ہے یہ وہ ہے، اور یہ صوفیزم جو سکھاتا ہے یہ عشق سکھاتا ہے، اور عشق تمام مذاہب کا عنصر ہے۔ عشق اس کو تمام مذاہب مانتے ہیں، عشق کو تمام فرقے مانتے ہیں۔ اب جیسے صوفیزم کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، صوفی بزرگ ہیں، جب انہوں نے آ کے پھیلایا تو وہاں ہندو بھی آئے، سکھ بھی آئے، مسلم بھی آئے۔ علاء الدین صابرپیا، داتا علی ہجویری، سخی لال شہباز قلندر، یہ وہ صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے عشق کو پروموٹ کیا، عشق کی تعلیم دی، اور عشق کو ہر مذہب والا، ہر فرقے والا آسانی سے قبول کرتا ہے۔ یہ تعلیمات، یہ عبادت، یہ مختلف طریقے، یہ کیا سکھاتے ہیں؟ اگر ان کا مقصد، اگر ان کا مدعا، اگر ان کا پوائنٹ ان تمام چیزوں سے، ان تمام اعمال سے عشق حاصل کرنا نہیں ہے، رب کی ذات سے محبت یہ نہ سکھائیں تو بیکار ہے۔ پھر ایسا علم تو ابلیس کے پاس بھی ہے۔ صوفی بزرگوں نے عشق سکھایا ہے، محبت کرنا سکھائی ہے، اور محبت انسان کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک انسان ایک کتا پالتا ہے گھر میں، اور کتا محبت کرتا ہے اپنے مالک سے، اور اس محبت کے ذریعے سے کتا انسان کے قریب ہو جاتا ہے، اور انسان اسے پیار بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ محبت کتے کو اپنے مالک کے قریب کر دیتی ہے، لیکن جو انسان محبت رب سے کرتا ہے تو یہی محبت اس کو رب کے قریب بھی کر دیتی ہے۔ آپ کا مذہب آپ کے جسم ہے، مذہب کا امپلیمنٹ آپ کے جسم کے اوپر ہے۔ آپ جس فرقے میں بھی ہیں، جس مذہب میں بھی ہیں، ظاہری طور پر ویسے عبادت کرتے رہیں، لیکن دل سے رب کی محبت کریں، رب سے محبت کریں، رب سے عشق کریں۔ رب سے عشق کرنے سے، اگر رب سے محبت ہوگی تو رب کی مخلوق سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ رب کی مخلوق سے محبت ہو گئی تو جس مخلوقات کے لیے جو رحمت للعالمین ہے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو میں کسی کی مخالفت نہیں کر سکتا، کسی مذہب کی، کسی فرقے کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اگر میں کسی فرقے یا مذہب کی مخالفت کروں تو اس مذہب میں رہنے والی تمام محب روحیں جو کہ متلاشی ہوتی ہیں، اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق جو رب کو پانا چاہتی ہیں، ان کے لیے میں رستہ روک دوں گا۔ جبکہ عشق تو ہر ایک کے لیے ہے۔ عشق کسی مخالفت کو نہیں جانتا، عشق کسی رمز کو نہیں جانتا۔ عشق کا تعلق جس طرح بھی ہے رب کو پانے کا ہے۔ رب کو پانے کا راز کہاں ہے؟ جو بندے باہر رب کی تلاش کرتے ہیں انہیں کبھی نہیں ملا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں، رب نہیں ملا، رب کا نشان نہیں ملا۔ لیکن جن لوگوں نے، جن صوفی بزرگوں نے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے، ان صوفی بزرگوں نے محبت کو اختیار کیا، اپنے دل کے رستے کو اختیار کیا، وہ جس مذہب میں، وہ جس فرقے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، رب سے واصل ہو جاتے ہیں۔ رب کی ذات تک اگر نہیں پہنچتے تو کم سے کم الہام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، رب سے پیار سے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو یہ ایسنس محبت کا تمام مذاہب کے لیے ہوتا ہے، تمام فرقوں کے لیے ہوتا ہے، اور صوفی کسی کی مخالفت نہیں کرتا۔ صوفی بزرگ کسی مذہب اور فرقے کی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے اللہ کی محبت والی روحیں جنہوں نے ازل سے اللہ سے عشق اور محبت کیا تھا، وہ روحیں ہر مذہب اور ہر فرقے میں موجود ہیں۔ پورا فرقہ محبت نہیں کر سکتا، چند لوگ ہوتے ہیں محبت کرنے والے، وہ چند روحیں محبت کرنے والی ہر جگہ پر موجود ہوتی ہیں۔ اس کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی فقیر کو، کسی صوفی بزرگ کو بھی بھیج دیا کرتا ہے۔ آئیے فرقہ پرستی کو چھوڑیے، آئیے محبت اختیار کریں، امتی بنیں۔ محبت ہی بیس ہے آپ کی رب تک پہنچنے کے لیے۔ اس محبت کو پانے کے لیے دل کا رستہ اختیار کریں، چاہے آپ جہاں بھی ہیں، جو بھی آپ کا عقیدہ ہے، جو بھی آپ کا فرقہ ہے، کوئی غرض نہیں۔ دل میں رب کی محبت کو پانے کے لیے، مخلوقات سے پیار کرنے کے لیے، رب کی مخلوق ہے، رب کی ذات کے ساتھ محبت کرنے کے لیے دل کی دھڑکن میں رب کے نام کو پکاریں، اپنے اپنے انداز میں پکاریں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن رب کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، باقی نام تمام صفاتی ہیں۔ تو اس ذاتی نام کا تصور کریں تاکہ آسمانوں کی سیر کی جائے، اس ذاتی نام کا تصور کریں، رب سے محبت کی جائے، ذاتی نام کا تصور کریں تاکہ آپ کی منزلیں ساتوں آسمانوں تک چلی جائیں، ذاتی نام کا تصور کریں تاکہ آپ کے تصور سے ذات تک پہنچا جا سکے، ذاتی نام کا تصور کریں تاکہ رب کی ذات بھی آپ سے محبت کرنے لگے۔ ہر وقت دل کے اوپر تصور کریں رب کا ذاتی نام لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ دل کی دھڑکن کے اندر اس نام کو اللہ 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 پکاریں، یہ ذاتی نام آپ کو ذات کا عشق بھی عطا کرے گا۔ آزما کر دیکھ لیں، باقی جو بھی عبادت آپ کریں گے، جس طرح ریاضت کریں گے، جس طرح بھی آپ عبادت و ریاضت کو اختیار کریں گے، یہ آپ کے دل کو مزید ترقی دے گی۔ جس طرح بھی ہے، میں اس بات پہ نہیں آتا، صرف دل کا رستہ اختیار کر لیں، کیونکہ یہ عشق کا رستہ ہے، حب کا رستہ ہے، پیار کا رستہ ہے، اخلاص کا رستہ ہے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں، اور ان دھڑکنوں کے ساتھ ہر دم، ہر لمحہ، ہر گھڑی پڑھتے رہیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول